بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جنازے میں کتنی صفیں ہونی چاہیے؟ یعنی کہ بعض لوگ اور بعض جنازوں کے اندر ہوتا یہ ہے کہ لوگ ایک مخصوص صفیں بنواتے ہیں کہ جی اتنی صفیں ہونی چاہیے، اتنی صفیں ہونی چاہیے، تاکہ جو ہے میت کی مغفرت کے حوالے سے۔ تو میت کی مغفرت کے حوالے سے جو حدیث کے اندر ابو داود اور ترمذی کی روایت کے اندر ہے کہ 3 صفیں جنازے کے لیے ہونی چاہیے۔ حضرت مالک بن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یموت فیصلی علیہ ثلاثۃ صفوف من المسلمین الا قد وجب، کہ جو مسلمان فوت ہو جائے اور اس کی نماز جنازہ میں 3 صفوں کے برابر لوگ شریک ہوں، مسلمان لوگ شریک ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اب علماء کرام اور محدثین نے مسلمین سے جو مراد لیا ہے وہ موحدین لیا ہے، یعنی کہ ایسے لوگ کہ جو موحد ہوں، جن کی ذات کے اندر شرک نہ ہو۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جو مشرک ہوتا ہے اس کی خود کی جو بخشش ہے وہ معلق ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بخشش کروائے گا؟ تو من المسلمین سے مراد علماء کرام جو لیتے ہیں وہ موحدین لیتے ہیں کہ ایسے مسلمان جو توحید پرست ہوں، جن کے اندر شرک نہ ہو، اگر ایسے یعنی کہ 3 صفیں شریک ہو جائیں کسی مسلمان کے جنازے کے اندر، تو اللہ تعالیٰ ایسے مسلمان کو بخش دیتا ہے۔ اور حضرت مالک بن حبیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود یہی کیا کرتے تھے کہ جس جنازے کے اندر لوگوں کی تعداد کم ہوتی تو ان کو حکم دیتے کہ آپ لوگ 3 صفیں بنا لو، تاکہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس فرمان پہ عمل ہو جائے، اور اس سنت کے اس فرمان کے مطابق وہ جو میت ہے اللہ تعالیٰ شاید کہ اس کی بخشش فرما دے۔ تو صحیح اور مستحب طریقہ تو یہی ہے کہ اگر لوگ تھوڑے ہوں تو 3 صفیں بنا لی جائیں، بہرحال اگر لوگ زیادہ ہوں تو زیادہ صفیں بنائی جا سکتی ہیں، لیکن ایسا بالکل نہیں ہے کہ اگر 3 صفیں نہیں ہوگی تو بخشش نہیں ہوگی، یا پھر یہ ہے کہ لوگ لاکھوں کی تعداد میں ہوں تو 3 صفیں تو نہیں بنائی جا سکتی۔ تو صحیح طریقہ یہی ہے میت کی بخشش کے لیے کہ میت کے لیے 3 صفیں ہی بنائی جائیں، اگر لوگ تعداد میں کم ہوں، اور اگر 3 صفیں بنانا ممکن ہو تو 3 صفیں ہی بنانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میت کی جو بخشش ہے وہ جو جنازہ پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کے حساب سے کرتا ہے کہ ان میں موحدین کتنے ہیں اور ان میں جو ہیں مشرکین کتنے ہیں۔ مشرکین کی جو بخشش کی دعا ہوتی ہے بذات خود کے لیے بھی، اور جو دوسروں کے لیے کرتے ہیں ان کے لیے بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔